السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ پر مٹی پھینک دو۔ تعریف کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی قصیدہ خوانی ہوتا ہے۔ یہ پیشہ وار محتاج لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلپے ملاتے ہیں تاکہ کچھ بخشش مل جائے۔ یہ قصیدہ خوانی شاعر بھی ہو سکتی ہے اور نیز میں بھی۔ ایسے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی تھے اور ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ جب وہ انعام اور بخشش کی غرض سے جھوٹی سچی قصیدہ خوانی کرنے کے لیے آئیں تو ان کے منہ پر خاک ڈالو، یعنی انہیں اپنے مقصد میں ناکام لوٹا دو۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا، افسوس تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ تم میں سے جو شخص کسی کی تعریف کرے اور ایسا کرنا ضروری ہو تو یوں کہے کہ میں فلاں شخص کو ایسا خیال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور کسی شخص کی تعریف اللہ رب العزت کے مقابلے میں نہ کرے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی کے تقویٰ اور اس کی اچھی حالت کی تعریف کی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں آدمی کے ریا میں پڑ جانے کا بڑا اندیشہ تھا، اس لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ تو نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کچھ کہنا ہی پڑ جائے تو یوں کہو کہ میں فلاں شخص کو نیک سمجھتا ہوں، اور اس طرح نہ کہو کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے یا فلاں یقیناً جنتی ہے۔ اس طرح کہنے کا کسی بندے کو حق نہیں ہے، کیونکہ کیا معلوم جسے وہ جنتی کہہ رہا ہو وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں جنتی ہے یا نہیں۔ جب تک آدمی زندہ ہے ایمان کی آزمائش گاہ میں ہے، کیا معلوم کب آدمی کا دل پلٹ جائے اور سیدھا راستہ کھو دے۔ اس لیے کسی زندہ نیک آدمی کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کوئی حکم نہ لگانا چاہیے، اور مرنے کے بعد بھی کسی کے بارے میں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جنتی ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے فتنے میں پڑ جانے کا امکان نہ ہو اور موقع آ پڑے تو اس کے منہ پر اس کے علم یا تقویٰ وغیرہ کی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن عاجز کے نزدیک اس سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ فتنے میں پڑنے یا نہ پڑنے کا فیصلہ اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے۔ کسی اندرونی کیفیت کے بارے میں عام طور پر صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے عرش ہلنے لگتا ہے۔ یہ اس لیے جو شخص اللہ رب العزت کے حکام کی عزت نہیں کرتا بلکہ اس کے حکام کو کھلے بندوں
توڑتا ہے تو وہ عزت و احترام کے لائق نہیں رہا۔ اس کا حق تو یہ ہے کہ اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اب اگر مسلمان معاشرے میں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے دین اور اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت باقی نہیں ہے، یا اگر ہے تو نہایت کمزور حالت میں ہے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا غصہ ہی بھڑکے گا، اس کی رحمت اس بستی پر کیوں نازل ہوگی۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔